وہ پوری رات سکون سے سوئی نہیں تھی۔ عالیہ کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ان حویلی والوں کے ہاتھوں وہ اب مزید کسی کی جان جاتی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سیلا سے بھلے اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے سیلا سے بہت انسیت محسوس ہوتی تھی۔ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی وہ حال کمرے میں آ بیٹھی تھی۔ جانتی تھی عالیہ نے کوئی حرکت ضرور کرنی ہے اور اسے ہر حال میں عالیہ کی حرکتوں پر نظر رکھنی تھی۔ اس وقت حویلی میں سب سو رہے تھے۔ روشنی بھی صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔ موقع اچھا دیکھتے عالیہ اپنی چال چلنے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا گیس کھول کر چھوڑ دے گی اور پھر سیلا کو زبردستی کچن میں بھیجے گی۔ جیسے ہی سیلا ماچس جلائے گی اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ عالیہ حال کمرے سے ہوتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اس کی نظر صوفے پر لیٹی روشنی پر نہیں پڑی تھی، البتہ روشنی اسے دیکھ چکی تھی۔ عالیہ کو دیکھتی ہی روشنی اس کے پیچھے کچن میں چلی آئی اور دیوار کی اوٹ میں چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ عالیہ نے مکروا پن سے مسکراتے ہوئے چولہے کا بٹن گھمایا اور پھر کچن سے نکل گئی۔ یا اللہ، یہ کس قسم کی عورتیں ہیں؟ ان کے سینوں میں دل ہیں یا پتھر؟ عالیہ کے جاتے ہی روشنی نے کچن میں آ کے چولہا بند کیا۔ کچن میں گیس کی بو پھیل گئی تھی۔ روشنی نے کچن کی ساری کھڑکیاں کھول دی۔ سیلا کے کمرے کے پاس جا کے عالیہ نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ نیند میں دب ہوتی سیلا نے آنکھیں زبردستی کھولی۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ مہارانی بہت آرام فرما لیا۔ جاؤ اور میرے لیے ناشتہ بناؤ، عالیہ نے اکڑ سے اسے مخاطب کیا۔ سیلا کی ساری نیند پل میں اڑ گئی۔ چاچی جان، آپ ملازموں کو کہہ دیں وہ بنا دے گی۔ بے جان نے کہا تھا نا، کھانا یا تو آپ بنائے گی یا پھر ملازم۔ سیلا نے ہمت کر کے اپنا احتجاج بلند کیا تھا۔ اے لڑکی، میرے ساتھ زیادہ ہوشیار مت بن۔ باڑ میں گئے ملازم اور باڑ میں گئی بے جان۔ مجھے ملازموں کے ہاتھ کا کھانا کچھ پسند نہیں آتا، اس لیے فوراً جا کے میرے لیے ناشتہ بنا۔ شاباش، عالیہ نے اسے جھڑک دیا تھا۔ سیلا صبر کے گھونٹ پیتی اسبات میں سر ہلا کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سیلا اور عالیہ کے آنے سے پہلے ہی روشنی پیرتی دکھاتی گیسٹ روم میں واپس آ گئی تھی اور اب اپنے کمرے میں جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگی۔ وہ سخت اشتعال میں تھی۔ اگر آج وہ حویلی میں نہ ہوتی اور اسے عالیہ کے ارادوں کا پتہ نہ ہوتا تو نہ جانے سیلا کس حال میں ہوتی۔ سیلا نے کچن میں جا کے آرام سے عالیہ کے لیے ناشتہ تیار کیا تو عالیہ ہکا بکا رہ گئی۔ وہ تو کچن میں بلاسٹ ہونے کی منتظر تھی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ سیلا نے خاموشی سے ناشتہ اس کے سامنے آ کے رکھا اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سیلا کے کمرے میں جاتی ہی روشنی واپس کمرے سے باہر آئی اور ریلنگ سے نیچے جھانک کر عالیہ کو دیکھنے لگی، جو ناشتہ کرنے میں منہمک تھی۔ اس کو مصروف دیکھ کر روشنی کی لبوں پر طنزی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے باڈی لوشن اٹھایا اور پھر چپکے سے سیڑھیوں کی طرف آ کے پہلی سیڑھی پر لوشن ڈال دیا۔ رازداری سے وہ اپنا کام دکھا کے واپس اپنے کمرے میں آئی اور چپکے سے عالیہ کو دیکھنے لگی۔ عالیہ نے پیٹ بھر کے ناشتہ کیا اور پھر جمائی لے کر نیند پوری کی غرض سے واپس اپنے کمرے میں جانے لگی۔ ظاہر سی بات تھی، وہ دن کے 3 بجے اٹھنے کی عادت تھی اور اس وقت صبح کے 9 بج رہے تھے۔ عالیہ نے برتن بھی حال کمرے کی میز پر چھوڑ دیے تھے۔ وہ مگن سے انداز میں سیڑھیاں پار کرنے لگی، اس بات سے باخبر کہ اس کی نیند کئی دنوں کے لیے اڑ جانے والی تھی۔ ساری سیڑھیاں پار کرنے کے بعد عالیہ نے جیسی آخری سیڑھی پر پیر رکھا، اس کے دونوں پیر ایسے ہی سلپ ہوئے اور وہ پہلی سیڑھی سے سیدھا آخری سیڑھی پر آ کے گری۔ وہ اس قدر خطرناک طریقے سے گری تھی کہ گرنے کے ساتھ ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ نہ چیخ سکی، نہ چلا سکی اور نہ ہی کسی کو مدد کے لیے پکار سکی۔ روشنی سرعت سے کمرے سے نکل کر آئی اور اس نے کپڑے سے سیڑھی صاف کر دی تاکہ کوئی اب یہاں سے گر نہ سکے۔ سیڑھی صاف کرنے کے بعد اس نے ترس کھاتی نظروں سے نیچے پڑی عالیہ کو دیکھا۔ جب تم لوگ کسی پر رحم نہیں کرتے تو میں کیوں؟
تم پر رحم کروں، پڑی رہو یہاں تب تک جب تک کوئی اٹھ کر باہر نہ آ جائے۔ اذیتناک لہجے میں بولتی روشنی مٹھائیاں بینچ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اتنی پتھر دل نہ تھی، اس میں انسانیت باقی تھی، اس لیے اسے عالیہ پر رحم آ گیا۔ کمرے میں آ کے وہ عالیہ کی طرف سب کی توجہ کرانے کا سوچ رہی تھی جب نیچے سے ملازمین کی چیخ و پکار کی آواز سنائی دی۔ ملازم یقیناً عالیہ کو اس حالت میں دیکھ چکے تھے۔ پل میں ہی پوری حویلی میں ایک افراتفری مچ گئی تھی۔ عالیہ کو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا تھا، جبکہ روشنی یہ سب دیکھ کر خاموشی سے بیڈ پر جا کے سیدھی لیٹ گئی تھی۔ عالیہ چچی آپ کیسے گری تھی؟ ایک ہفتے بعد عالیہ ڈسچارج ہو کے گھر آئی تو اس سے سب سے پہلے یہ سوال باران نے پوچھا۔ روشنی اس کے پاس ہی کھڑی تھی، اس کے یوں تفتیشناک انداز سے سپٹا کے رہ گئی۔ باران اور تمام حویلی والوں کی یہ حیران کن بات ہے کہ پہلے سبین کچن میں گری اور ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس کے چند دنوں بعد ہی عالیہ سیڑھیوں سے گری اور اس کی ریڑھ کی ہڈی بری طرح متاثر ہو گئی، ساتھ ہی سر کے پچھلے حصے پر بھی کافی چوٹیں آئی تھیں۔ عالیہ سر ادھر ادھر ہلانے اور اٹھ کر بیٹھنے سے بالکل قاصر تھی۔ پتہ نہیں بیٹا، میرے پیر پھسلے اور میں نیچے گر گئی۔ عالیہ نے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے کہا، شاید میرے پیروں کے نیچے کوئی چکنی سی چیز تھی۔ کچھ یاد آنے پر عالیہ ایک بار پھر بولی۔ باران نے حیرت سے اسے دیکھا۔ چچی، اگر سیڑھیوں پر کچھ تھا تو ہم بھی ان سیڑھیوں سے اتر کر ہی نیچے آئے تھے، پھر تو ہمیں بھی گرنا چاہیے تھا۔ باران کو ان کی بات سخت فضول لگی تھی۔ باران کو اس کی بات پر یقین نہ کرتے دیکھ روشنی نے گہرا سانس لیا۔ بے جان، آپ نے کہا تھا کھانا میں بناؤں گی، کیونکہ ہمارے گھر کے مردوں کو ملازمین کے ہاتھوں کا کھانا پسند نہیں۔ اب تو میں کھانا بنا نہیں سکتی، تو سیلا کو ہی ملازمین کے ساتھ کچن دیکھنا پڑے گا۔ عالیہ مسکین شکل بناتی بے جان سے مخاطب ہوئی۔ سیلا بے جان کے ساتھ ہی دبکی کھڑی تھی۔ ہرگز نہیں، سیلا بھی انسان ہے اور پھر کم عمر میں ہی وہ ماں بننے والی ہے۔ ہم اس پر یہ ظلم ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی ملازم ہیں، کسی کے ہاتھ میں ذائقہ نہیں، اس لیے ہم شیف کا انتظام کر لیں گے۔ بے جان نے درست لہجے میں عالیہ کو جھڑک دیا تھا۔ عالیہ کا چہرہ اتر کر رہ گیا، جسے دیکھ کر روشنی نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ قابو کی۔ جیسے آپ کو ٹھیک لگے گا بے جان، لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گی، جب سے روشنی ہماری حویلی میں آئی ہے سب غلط ہوا جا رہا ہے۔ روشنی کے محفوظ چہرے کو دیکھ کر عالیہ نے کوئی مروت نہ رکھی تھی۔ عالیہ کی بات سن کر روشنی کرنٹ کھا کے رہ گئی۔ یہی حالت باران خان کی بھی تھی۔ چچی، یہ آپ کیا فالتو باتیں کر رہی ہے؟ باران ایک دم ہی غصے سے بھڑک اٹھا تھا۔ باران، تم خود سوچو، آج تک ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے؟ جو اب ہو گیا، میں اور میری بہن تو اب اپنے کمرے میں محدود ہو گئی۔ نہ اب اس حویلی پر راج کون کرے گا، تمہاری پہلی بیوی سیلا یا پھر دوسری ہونے والی بیوی روشنی؟ تم مانو یا نہ مانو، ان دنوں میں سے ہی کسی کا کام ہے۔ عالیہ نے اس بار کافی جرأت دکھائی تھی۔ سیلا اور روشنی حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہے آنٹی؟ جب آپ گری تھی تو میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، مجھے تو گھر میں ہونے والی چیخ و پکار کا بھی کوئی علم نہیں تھا۔ جب میں 12 بجے سو کے اٹھی تب ملازم سے آپ کی حالت کے بارے میں علم ہوا۔ روشنی نے معصوم صورت بنا لی تھی۔ اچھا، اگر تم نہیں کیا تو یقیناً اس مسینی سیلا نے کیا ہوگا۔ یاد آیا، اسے میں نے ناشتہ بنانے کے لیے اٹھایا تھا نا، اس نے مجھ سے اسی کا بدلہ لیا ہوگا۔ عالیہ نے اب اپنی توپ کا رخ سیلا کی جانب کر دیا تھا۔ نہیں چچی جان، آپ قسم لے لیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں تو اپنے کمرے میں جا کے سو گئی تھی۔ میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ بے جان کے برابر میں کھڑی سیلا اپنی صفائی دینے لگی۔ چچی جان، آپ کو اس طرح کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ سیلا یا روشنی پر کوئی الزام لگائے۔ آپ اپنی غلطی سے گری ہے، اس لیے دوسروں کو قصوروار مت ٹھہرائے۔ آئندہ میں اس بات کا لحاظ نہیں کروں گا۔ باران خان سخت لہجے میں بولتا وہاں سے باہر نکل گیا۔
بے جان یہ سب سلا نے کیا ہے۔ باران سے بے عزتی کرانے کے بعد عالیہ نے خفا ہو کے بے جان کو دیکھا تھا۔ سلا کو تو نہیں پتہ، لیکن تم نے سلا کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ جب میں نے منع کر دیا تھا تو تم نے کیوں سلا کو جا کے پریشان کیا؟ تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے یا گھر کے سارے ملازمین مفت کی تنخواہ لیتے ہیں؟ بے جان نے اب عالیہ کی خبر لینی شروع کر دی تھی۔ اپنے منہ سے سچ اگل کر عالیہ خود ہی پھنس گئی تھی۔ بے جان آپ جانتی ہے میں ملازموں کے، عالیہ چوم کر اپنی صفائی میں کچھ بولنے لگی تھی جب بے جان نے سختی سے اس کی بات قطع کر دی۔ ہاں مغل خاندان سے تعلق ہے نا تمہارا، جو تمہیں ملازمین کے ہاتھوں کا کھانا پسند نہیں آتا۔ اپنی یہ حرکتیں بند کر دو عالیہ، ورنہ مجھے دیر نہیں لگے گا تمہیں اور رحیم کو جائیداد سے آگ کرنے میں۔ بے جان نے بھی سارے لحاظ بلائے عالیہ کو ٹھیک ٹھاک سنا دی تھی۔ معاملہ سنگین ہوتا دیکھ کر سلا اور روشنی وہاں سے کھسک گئی تھی، جبکہ عالیہ بے جان کی باتیں سن کر شرمندگی سے سر جھکائی، کیونکہ ہمیشہ کی طرح اس بار وہ بے جان کی باتیں سن کر پیر پٹک کر کمرے میں نہیں جا سکتی تھی۔ وہ محتاج ہو گئی تھی، محتاج بھی ایسے کہ اپنی مرضی سے ادھر سے ادھر نہیں ہل سکتی تھی۔ جب تک تکلیف خود پر نہ گزرے تب تک دوسروں کی تکلیف محض مذاق لگتی ہے، اور اب اس تکلیف سے گزرتے عالیہ کو اس بات کا اندازہ ہونے والا تھا کہ جو تکلیف وہ سلا کو دینے والی تھی اس سے سلا پر کیا گزرتی اور وہ اپنے بچے کو کھو دیتی۔ سارے ملازم عالیہ اور سبین کی خدمتیں کرنے میں مصروف ہو گئے تھے، جبکہ روشنی پرسکون ہو گئی تھی۔ اب کافی عرصے تک سلا کو ان دونوں سے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کے لیے جوس لاؤں؟ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ پر سنجیدہ بیٹھا تھا جب سلا اس کے کمرے میں آ کے استفسار کرنے لگی۔ دوپہر ڈل گئی تھی، باران نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، اس لیے روشنی نے سلا کو باران کے پاس پوچھنے کے لیے بھیج دیا، ورنہ سلا تو اس کے کمرے میں آنے سے بھی ہچکچاتی تھی۔ نہیں، میرا دل نہیں ہے، باران نے سنجیدگی سے جواب دیا تو سلا کی آنکھوں میں اس کا پرانا چہرہ لہرا گیا۔ جب وہ بہت کڑوس ہوا کرتا تھا۔ اب کیا پریشان ہے؟ سلا نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا تھا۔ باران نے اس کی بات سن کر سر اچکا کے اسے دیکھا اور پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ سوچا تھا شادی سے نمٹ کر کراچی جاؤں گا، لیکن یہاں تو حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ شادی فی الحال نہیں ہو سکتی۔ ماں اور چچی دونوں بستر پر ہیں، اس لیے مجھے روشنی کو یہی چھوڑ کر واپس کراچی جانا ہوگا۔ وہاں میں اپنا بزنس ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ باران نے پریشان کن تاثر لیے اسے بتایا تھا۔ باران کی دوسری شادی کی بات سنتے ہی سلا کے دل میں ٹھیس اٹھنے لگ جاتی تھی۔ حالانکہ اسے روشنی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ روشنی کے ساتھ دل سے مخلص تھی۔ آپ بے فکر ہو کہ کراچی چلے جائے، میں اور بے جان روشنی آپ ہی کا خیال رکھ لیں گے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ڈر سہم کر اسے تسلی کرانے لگی۔ باران نے مسکرا کے اپنے سامنے کھڑی اس چھوٹی سی نازک لڑکی کو دیکھا جو اس سے 12 سال چھوٹی تھی۔ وہ اس کو مخاطب بھی یوں کرتا جیسے وہ اس کی بیوی نہیں بلکہ کوئی چھوٹی بچی ہو۔ تھینک یو، پھر میں آج ہی کراچی چلے جاتا ہوں، لیکن تم نے روشنی کے ساتھ اپنا، میرے بچے کا اور میری ماں کا بہت ہی دھیان رکھنا ہے۔ ویسے تو تم ننھی سی جان ہو، لیکن مجھے تم پر بھروسہ ہے، تم کر لو گی۔ باران بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کے کھڑا ہوا اور پھر اس کی توڑی انگلی سے اوپر کی جانب اٹھائی۔ اس کا نرم تاثر دیکھ کر سلا نے کیوٹ سی مسکراہٹ اس کی جانب اچھال دی تھی، جسے دیکھ کر باران نے آنکھیں بڑھ کر اس کی پیشانی کو چوم لیا۔